الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم صلی وسلم علی حبیبک خیر خلقہ وکلہ۔ معزز برادران اسلام، محترم عزیز نوجوانوں اور میری امت کی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کائنات کا پیدا کرنے والا اکیلا ہے، اکیلا تھا، انشاءاللہ اکیلا ہی رہے گا تا قیامت تک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس انسان کی تخلیق کے بعد انسان کی روز مرہ کی زندگی کی تمام ضروریات کو پورا فرماتے ہوئے جو چیزیں درکار تھی وہ سب ایجاد فرمایا۔ اس کی زندگی کے ہر پہلو پر اللہ نے نظر ثانی فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن رات اور اس کے سہولت کے اعتبار سے وقت کو معلوم کرنے کے لیے اوقات کا نظام، دنوں کو ہفتوں میں اور ہفتوں کو مہینوں میں اور مہینوں کو سالوں میں منتقل کرنے کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کی ضروریت کو پورا فرمایا۔ میرے محترم عزیز نوجوان ساتھیوں، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے ہجری مہینوں کا انتظام اور انگریزی سال کے اعتبار سے انگریزی مہینوں کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ذریعے سے عقل سلیم دے کر رائج فرمایا۔ اسلام کی تاریخ کی شروعات ماہ محرم سے فرمایا اور اس کی حد ذی الحجہ کے مہینے پر آ کر رک گئی۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، سال کا 9واں مہینہ رمضان کہلوایا اور 12واں مہینہ جو ہے ذی الحجہ کہلوایا۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چند مہینے ایسے عطا فرمائے جس کی فضیلیت اللہ کے ہاں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت ہی با اعتبار سے مقدس مانے جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے ایک مہینہ تو ہمارے آنکھوں کے سامنے سے گزر گیا جسے ماہ رمضان کہتے ہیں۔ محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اس کے بعد جو ہے ایک مہینہ ہمارے سامنے آیا جسے شوال کا مہینہ کہتے ہیں۔ یہ قابل تعریف ہے اور بہت سی معتبر فضیلات اس کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اس کی شروعات ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام اور خوشی سے شروعات فرمائی، کیونکہ جب 90 مہینے کی شروعات ہوتی ہے تو آسمان میں چاند دیکھ کر اپنے نفس کی اور روح کی تازگی کے لیے عبادات کا شوق و ذوق آدم انسانوں میں پیدا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم انسان یعنی مسلمانوں کے لیے ایک مہینہ مبارک مہینہ رمضان کی جو ہے شروعات کرتے ہیں، تو چاند دیکھ کر اللہ کی رضا کے خاطر اپنے نفس کو دوسری طرف متوجہ ہونے سے بچا کر اللہ کی رضا کے خاطر بھوک و پیاس کو مٹانے کے لیے روزے کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کی شروعات فرماتے۔ جب یہ مہینہ قدیم یعنی ختم پسیر پہ آتا ہے تو اس کا چاند دیکھ کر جو ہے دوسرا مہینہ شروع ہوتا ہے، اور اس کی شروعات انعام کی راتوں سے، لیلۃ الجعزہ کے ناموں سے، عید الفطر کے نام سے شروع ہوتا ہے، وہ شوال کا مہینہ ہوتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمہیں آج کا دن انعام سے نوازا گیا، گناہوں کے حسنات سے بدل دیا جاتا ہے۔ شروعات خوشی سے کی جاتی ہے۔ اس مہینے کو شوال بالفتح کے نام سے بھی ماخوذ کیا جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اس کے معنی ہیں اونٹنی کا دم اٹھانا، یعنی سفر اختیار کرنا۔ اس کی پہلی تاریخ کو بھی یوم رحمہ بھی کہتے تھے۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی شوال کی پہلی تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ بہت سے فضائل اس مہینے کے تعلق سے احادیث میں آئی ہیں۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے درخت توبہ پیدا فرمائی، شوال کی پہلی تاریخ۔ اور اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وحی کی ذمہ داری سونپی گئی۔ اور اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو شہد بنانے کا الہام دیا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی دن یعنی شوال کی پہلی تاریخ کو فرعون کے جادوگروں نے توبہ فرمائی اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے رب خداوند قدوس کے کلمہ توحید کو اقرار فرمایا۔ اللہ اکبر۔ یہ تمام احادیث کے الفاظ ہیں، یہ جو ہے فضائل ایام الشہور کے اندر، غنوۃ الطالبین کے اندر، مکاشف القلوب کے اندر یہ درج ہیں، آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوانوں، ایک حدیث کا مفہوم ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے ایام شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، صحیح البخاری۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے مہینے میں ایک عمرہ فرمایا اور ذی القعدہ کے مہینے میں ایک عمرہ فرمایا۔ محترم بزرگ عزیز نوجوان ساتھیوں، میں آگے کی کارروائی کی شروعات کرنے سے پہلے آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ جو ہے میرا نام امیر اللہ ہے، آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں کہ جو ہے میرا چینل مومن کی پکار ہے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اسے جو ہے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور میرے اس عنوان کو، دینی ویڈیو کو جو ہے زیادہ سے زیادہ سماعت فرمائیں اور اپنے دوست و احباب کے اندر شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے معزز نوجوان ساتھیوں، میں آج آپ کے حضرات کے سامنے حاضر ہونے کا مقصد یہ ہے کہ شوال کا یہ مہینہ بہت ہی فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس کے اندر چند احادیثات کو لے کر اور اس کے جو روزوں کے تعلق سے فضیلت آئی ہے اس کے تعلق سے چند کلمات اب حضرات کے سامنے گوش و گوار کروں، اسی مقصد سے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ ناچیز کو صحیح بات قرآن اور حدیث کے روشنی میں آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام حضرات کو ان باتوں کو سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہوئے ان باتوں کو اپنے دوست و احباب میں زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے، کیونکہ جو ہے بلغوا عنا ولو آیا کے تحت آپ کا بھی جو ہے فرض بنتا ہے کہ دین کی باتوں کو لوگوں تک پہنچائے۔ اس لیے جو ہے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس تحریر کو، اس عنوان کو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر فرمائیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اس مہینے کی فضیلت کے اعتبار سے میں نے 2 احادیث آپ حضرات کے سامنے ارشاد فرمایا۔ تیسری حدیث یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نبوی ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص رمضان المبارک کے پورے روزے رکھے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو رمضان المبارک کی تمام فضیلت و برکات سے فیضاب ہوئے، اپنے روح کو جو ہے باوقار تازگی فرمائی اور روزوں کو پورے رکھا، اور اس کے بعد ماہ شوال کے گنتی کے 6 روزوں کو رکھتا ہے، ماہ رمضان کے 6 روزوں کو رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں سارے سال کے روزے رکھنے کا برابر ثواب لکھا جائے گا۔ الحمدللہ، اللہ اکبر، کتنا بڑا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 6 روزوں کا ارشاد فرما رہا ہے کہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص پورے رمضان المبارک کے روزوں کو باقاعدگی کے ساتھ رکھا، اس کے بعد شوال کے گنتی کے 6 روزے جو ہے رکھا، تو اس کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب
برابر ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، داؤد میں ہے، نسائی میں ہے، آپ حضرات جو ہے ملاحظہ فرمائیں۔ یہ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب تم رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ رکھو، اور جب شوال کا چاند دیکھو تو روزہ رکھنا بند کرو۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ اکبر، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ ایک نیکی کو 10 گناہ بڑھا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، آج روز قیامت ایک ایک نیکی کے لیے انسان ترسے گا، اس وقت جو ہے اپنے کیے ہوئے اعمال پر پچھتائے گا، لیکن اللہ نے مہلت دی ہے، یہ وقت ہمیں دیا ہے میرے محترم بزرگوں دوستو۔ اسی کی بنیاد پر حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کو 10 گناہ بڑھا کر دیتا ہے۔ رمضان کا ایک مہینہ ثواب کے اعتبار سے 10 مہینوں کے برابر ہے۔ عید الفطر کے بعد کے 6 روزے، عید الفطر کے بعد کے 6 روزے رکھنے سے 60 دن کے صیام ثواب کا ملے گا، اور یوں پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالی اللہ اس بندے کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ نسائی، احمد، ابو داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، آپ نوازہ فرمائیں۔ یہ تھے میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، چند احادیث سے نبویات شوال کی فضیلت کے اعتبار سے۔ اس کے بعد روزوں کو رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو حضرات رمضان المبارک میں فرض روزے کی عذر قضا کیے ہو، یعنی جو حضرات بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اگر تم قضا کر لیے تو قضا کو بعد لوٹانا پڑے گا، تو جو حضرات اس میں جو ہے زیادہ تر جو ہے مستورات کے روزہ قضا ہوتے ہیں کہ ان کے حاجات ہوتے ہیں، اس لیے جو ہے وہ قضا رکھنے کے لیے جو حضرات جو ہے مستورات ہو، مرد حضرات کے روزے رمضان کے قضا ہوئے ہوں، وہ پہلے جو ہے قضا روزے کو رکھیں، اس کے بعد جو ہے شوال کے یہ گنتی کے 6 روزے پورے مہینے کے اندر، اسے مقید نہیں ہے، کوئی دن تقید نہیں ہے، پورے مہینے کے اندر شوال کی 1 تاریخ سے لے کر جو ہے ذی قعدہ کی آخری تاریخ تک ان 6 روزوں کو آپ 1 رکھ کر، 2 رکھ کر، 3 رکھ کر یہ 6 روزے مکمل کر سکتے ہیں۔ میرے محترم عزیز نوجوان ساتھیوں، میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ہے ایک بہترین نمونہ بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، آدم انسان بنایا۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تخلیق دنیا کے بعد 18,000 مخلوقات کو اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا۔ اس کے اندر چھانٹ کر اللہ نے اپنی مرضی سے ہمیں آدم انسان بنایا۔ اگر اللہ نہ کرے کہ ہمیں کسی چارپائی کی طرف متوجہ فرما تو اللہ تعالیٰ ہمارا کوئی بگاڑ نہیں سکتے ہم اللہ کا، لیکن اللہ کا کرم و احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں آدم انسان بنا کر اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا، عقل سلیم دیا، اشرف المخلوقات کا لقب عطا فرمایا، خلیفہ بنایا۔ اللہ نے انسان کی تخلیق کے بارے میں قرآن میں فرماتا ہے، اللہ نے فرشتوں سے مشورہ فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اللہ نے فرشتوں سے پوچھا، اے فرشتوں، میں دنیا میں ایک خلیفہ میرا نائب بنانا چاہتا ہوں، اس میں تمہاری کیا رائے ہے؟ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا وَمَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيُفْسِكُ الدِّمَاءَ۔ اللہ کے فرشتوں نے کہا کہ اے میرے پروردگار عالم، تو کیوں دنیا میں ایک خلیفہ بناتا ہے؟ دنیا میں جائے گا، فساد برپا کرے گا، خون روزی کرے گا، آپس میں لڑے گا، بھڑکے گا، تیری نافرمانی کرے گا۔ ہم تو پاک ہیں، تیری حمد و ثنا ہر وقت بیان کرتے رہتے ہیں، ہمارے علاوہ آدم انسان کو تقلید کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے مشورہ اس لیے فرمایا کہ دنیا کے آنے والے انسانوں کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ تم دنیا میں جب آؤ گے تو اپنے مسائل کا حل کرنے کے لیے آپس میں مشورہ کرو، اس کے اندر خیر رہے گا۔ اللہ اکبر، مشورے کا انعقاد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے شروع ہوا۔ جب اللہ نے انسان کی تقلید کرنا چاہا تو فرشتوں سے مشورہ فرمایا۔ اس لیے
تمام انسانوں کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ تم اپنے روز مرہ کی زندگی کی خوشحالی چاہتے ہو تو آپس میں مشورہ کرو، جو بھی کام کرنا ہو تو آپس میں مشورہ کر کے کرو کہ اس میں خیر رہے گا۔ بہرکیف میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ نے اس کی تقلید کرنے کے بعد، مشورہ کرنے کے بعد، اللہ نے فرشتوں کی بات کو اس کے یوں کہتے ہوئے اللہ نے فرمایا، اے فرشتوں سنو سنو، میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ آگے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا مجسمہ پورا کیا، روح ڈالی، اور اس کے بعد اللہ نے اپنے الہام، اپنی قدرت سے تمام اشیاء جات کے ناموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم اطہر میں جو ہے منتقل فرمایا با الہام۔ وعلم آدم الاسماء كلها عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين۔ اللہ نے تمام زمین اور آسمان کے بیچ میں جتنے بھی اشیاء جات تھے، جتنے بھی جو ہے مخلوقات کے نام تھے، ان ساروں کو اللہ نے اپنی قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کے روح مبارک میں جسم اطہر میں منتقل فرمایا، اور فرمایا آدم ان تمام اسماء حسنہ کو، پورے ناموں کو اظہار کرو، پڑھو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے تمام اسماؤں کو، تمام ناموں کو گننا شروع کیا۔ اس کے بعد فرشتوں سے کہا کہ تم پڑھو، تو فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ ہم اتنا نہیں جانتے، تو نے جتنا ہمیں علم دیا ہے اتنا ہی ہم جانتے ہیں، اس سے زیادہ ہم کو کچھ معلوم نہیں۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اے اللہ تو ہی بڑا حکمت والا، جاننے والا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہاں پر انسان کی رب، انسان کی قدر و منزلت کو اللہ نے دکھایا فرشتوں کے سامنے۔ اے انسان، تو اللہ کی مان کر چلے گا، اپنے رب کی پہچان کرے گا تو فرشتوں سے افضل ہوگا، ورنہ اللہ کی مان کر زندگی نہ گزارے گا تو جانوروں سے بدتر روز قیامت تیرا حشر ہوگا۔ اللہ نے انسان کی قدر و منزلت کو بڑھایا فرشتوں کے سامنے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ فرشتوں میرے آدم کے سامنے سجدہ کرو۔ اللہ اکبر۔ انسان کی تقلید کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، دنیا کے اندر بھیجا تاکہ میری ربوبیت کا اقرار کرے، مجھے ایک مانے اور مجھ سے ہی ہوتا ہوا پہچانے، مجھے رب کہے۔ اس کا ذکر اللہ نے ہم سے ایک وعدہ بھی لے لیا، اور دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ نے ہم سے وعدہ لے کر اس دنیا کے اندر بھیجا۔ اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں فرماتا ہے، سورۃ الاعراف کے اندر آیت نمبر 171 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین۔ اللہ نے جب آپ کے رب نے آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے متعلق اقرار لیا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم سب کو گواہ بنتے ہیں تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو کہ ہم تو اس سے محض بے خبر تھے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انسانوں کی تقلید کرنا چاہتا تھا، تمام انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کی پشت سے نکالا اور عالم ارواح کے اندر جمع فرمایا اور ان سے وعدہ لیا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پالن ہارا نہیں ہوں؟ کیا میں تمہیں روزی دینے والا نہیں ہوں؟ کیا میں تمہیں موت کا دینے والا نہیں ہوں؟ کیا میں تمہیں آسمان سے پانی کا برسانے والا نہیں ہوں؟ کیا میں تمہیں زمین سے اناج کا اگانے والا نہیں ہوں؟ کیا میں تمہیں موت کے بعد زندہ کھڑا کرنے والا نہیں ہوں؟ کیا تمہیں میں اس مٹی سے پھر دوبارہ اٹھا کر میرے سامنے سوال و جواب کا اور اس وعدے کا جو ہے پھر سے تم سے اقرار کرنے والا نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا قالوا بلا،
ہم سب نے اللہ کے سامنے وعدہ کر کے آئے. میرے عزیز محترم بزرگوں، عزیز نوجوانوں، ہم نے سب ایک آواز میں کہا تھا، بے شک اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا پالن ہارا ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی ہمارا رازق ہے، تو ہی ہمیں موت کو دینے والا، تو ہی ہمیں موت سے زندہ اٹھانے والا، تو ہی اکیلا ہے، تو وحدہ لا شریک لہ ہے. لیکن دنیا میں آنے کے بعد انسان جب دنیا کے اندر اپنی جوانی کو پایا، دنیا کے عیش و عراب میں جو ہے اپنی جوانی کو کھویا، دنیا کے ان نئے نئے نظاروں کو دیکھا تو اللہ کے اس وعدے کو بھلا دیا. کہنے لگا کہ میرا دکان بڑا ہے، میری کھیتی بڑی ہے، میری نوکری بڑی ہے، میں پلتا ہوں تو میری دکان سے میں پلتا ہوں، میں پلتا ہوں تو میری کھیتی سے میں پلتا ہوں، میں پلتا ہوں تو میں کام کروں گا تو مجھے کھانا ملے گا، میں جو ہے نوکری کروں گا تو مجھے روزی ملے گی. اس وعدے کو بھلا کر انسان اپنی زندگی کو من مانی کی طرف چلتا رہا. تو اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ مالک الملک ہے. اللہ نے پھر سے اس انسانوں کے اس وعدے کو جو ہے یاد دلانے کے لیے اللہ نے نبوت کا سلسلہ جاری فرمایا، اللہ نے نبیوں کو پیدا فرمایا، اللہ نے انسان کی جو ہے تربیت کے لیے انسانوں میں سے جو ہے نیک بندوں کو نکال کر نبوت کا تاج پہنا کر نبی بنا کر اس دنیا میں اللہ نے مخلص بندوں کو بھیجا. میرے محترم بزرگ عزیز نوجوان ساتھیوں، کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجا. جو بھی نبی آتے اس وعدے کو یاد دلاتے. قول یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہتے اے لوگو تم نے جو ہے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ سے وعدہ کر کے آئے، اللہ سے ہونے کا یقین کر کے لائے ہیں. آج جو ہے میں اللہ نے مجھے نبوت دے کر تمہارے بیچ میں بھیجا ہے، میں اسی وعدے کو تم سے جو ہے اقرار کرانا چاہتا ہوں. ایک اللہ کی مان لو اور میرے وقت کے نبی کے کلمے کی شہادت کی گواہی دے دو. تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی لامحدود آنے والی زندگی میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا اعلان کرنے کے بعد نبی کو اپنی وحدانیت کا اقرار کروانے کے لیے اللہ نے اپنی طرف سے ہر نبی کو چند جو ہے معجزات دے کر دنیا کے اندر بھیجتا تھا. اللہ اکبر. کیوں کہ لوگ جو ہے یہ سمجھیں کہ یہ جو ہے انسان ہی نہیں بلکہ انسان سے مختلف اللہ کی عطائی کردہ چند معجزات کا حائل ہے. یہ اللہ کی طرف سے جو ہے اللہ کے حکم سے لوگوں کے سامنے انسانی حرکتوں کے بالعوض بالمقابل دوسرے طرف سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کو بتانے کے لیے اللہ کے ہاں سے جو ہے جو حکم ہوتا ہے بذریعہ وحی، اس کے تحت لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور چند معجزات چند کمالات لوگوں کے سامنے رکھ کر اللہ کی وحدانیت کو جو ہے اقرار کروانے پر جو ہے آمدہ فرماتے تھے. یہ نبی علیہ السلام کا مشن تھا، نبیوں کا کام تھا، نبیوں کا جو ہے عمل تھا. میرے محترم عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک ایک معجزہ دے کر اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا. اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی تقلید کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر، سورۃ آل عمران کے اندر، یعنی آج جو عیسائی حضرات یہ تہمت لگاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بات کو جھٹلا کر قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ میں نے جس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا تھا، اپنے حکمت سے اپنے قدرت سے اسی طرح سے میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیدا فرمایا. اللہ نے اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے اِنَّا مَثَلَ عِیسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ. اللہ نے اپنی اس عیسائیوں کی بات کو تردد کرتے ہوئے انکار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بہو آدم علیہ السلام کی مثال ہے، جسے مٹی سے بنا کر کہہ دیا ہو جا پس ہو گیا. میرے محترم بزرگوں عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے جب نبوت کا دار و مدار عطا فرمایا، اپنے
قدرت سے پیدا فرمایا بن باپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس طرح سے آدم نبی علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا تھا، اسی طرح سے اپنے قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا اور انہیں جو ہے چند معجزات عطا فرمایا تھا۔ جب وہ کسی مردے سے کہتے کہ جو ہے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا، یہاں پہ جو ہے ماضی شیخہ جو ہے کام کا جو شغل ہے، قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے، یہ اللہ کے حکم کے کہنا یہ اللہ کی طرف سے ہے، معجزہ ہے، نہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی طرف سے۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کو ذریعہ بناتا، لیکن حکم اللہ کا ہوتا، کرنے والی ذات اللہ کی ہوتی۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ دیا، قم بإذن اللہ، مردوں کو زندہ فرماتے تاکہ لوگ انہیں نبی مان لے۔ اللہ کا حکم اس کے اندر شامل ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ذریعہ بنا کر مردوں کو زندہ کر کے دکھاتے، اے میری قوم، موسیٰ عیسیٰ کی قوم، ان کو نبی مان لو اور مجھے ایک اللہ کی طرف مجھے یہ بلانے والا ہے، ایک اللہ کی مان لو، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ نبی عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا، معجزات دکھانے والے نبی تھے، کرانے والی ذات اللہ کی تھی، عطا اللہ کی طرف سے ہوتا، نبی کر کے دکھاتے تھے۔ اس کا مقصد یہ نہیں کہ نبی کو پورا اختیار تھا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، کسی کی نبی کے اندر اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی کام کر کے دکھاوے، لیکن اللہ کی طرف سے اللہ حکم دیتے، اللہ کر کے دکھاتے۔ میرے محترم عزیز نوجوان ساتھیوں، اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 2 معجزات سے نوازا۔ جب نبوت کا جب انہیں اقرار کرنے کے لیے اپنی طرف بلایا گیا، جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف جا رہے تھے اپنی بیوی سارہ علیہ السلام کے ساتھ، اب ان کو زیزا کا جو ہے درد شروع ہوا، اب ان کو آگ کی جو ہے تلاش میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف دوڑے۔ ابھی نبوت نہیں ملی تھی، ابھی نبی نہیں بنے تھے، انہیں جو ہے کچھ علم نہیں تھا کہ مجھے اللہ نبی بنائے گا، مجھے معجزات سے نوازے گا۔ جب یہ کوہ طور کی طرف آگ کی تلاش میں دوڑے تو دیکھا کہ ایک درخت سے کچھ چمکتا ہوا نور دکھائی دیا۔ اب یہ سمجھے کہ یہ کوئی آگ ہے، یہ دوڑتے چلے گئے۔ جب اس درخت کے قریب پہنچے تو وہاں سے آواز آئی، اننی انا اللہ۔ بھائیو، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، جو لوگ اللہ کو عرش پہ صرف رہنا، عرش ہی اس کا پائے تخت ہے، عرش ہی پر اللہ موجود ہے اور دنیا میں کہیں جو ہے وہ نظر نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کہیں موجود نہیں، اس کے جو عقیدے کے اہل ہیں وہ سن لے، صرف جو ہے قرآن ایک آیت کا مجسمہ نہیں ہے، قرآن 6666 آیتیں کو مل کر قرآن شریف بنائے، ایک ایک آیت کے اندر ایک ایک مفہوم، ایک ایک جو ہے آپ ترجمہ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو جو ہے مختلف زندگی کے شعبوں کا، زندگی کے جو ہے نظاروں کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سیرت کا، اللہ کی قدرت کا نظارہ آپ کو قرآن مجید کے اندر ملے گا۔ صرف جو ہے ایک آیت کو پڑھ کر یہ ثابت نہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش اعظم پر جو ہے مقیم ہے، اللہ ہر جگہ موجود نہیں۔ اے مسلمانوں، یاد رکھو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے خود فرماتا ہے، نحن اقرب من حبل الورید، میں تمہارے شاہرگ سے بھی قریب ہوں۔ کئی جگہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ ہونے کا ثبوت قرآن دیتا ہے۔ اللہ اپنے علم کے مطابق اللہ عالم الغیب ہے، صفات کے مطابق اللہ عالم الغیب ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ کی صفات ہے عالم الغیب ہونے کا ناطہ، اللہ کا علم کے مطابق وہ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ قرآن کی کئی آیتوں میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا۔ اس کا ایک کڑی تم نے جو یہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اننی انا اللہ، کوہ طور کا آسمان پر ہے یا زمین پر ہے؟ اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام کیا عرش معظم پر گئے تھے یا زمین پر گئے تھے؟ اللہ نے فرمایا میں ہی اللہ ہوں۔ کہاں فرمایا؟ زمین پر فرمایا۔ کوہ طور کے قریب ایک درخت سے جب جو ہے روشنی منتقل ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اس روشنی کی طرف لپکے تو آواز آئی، اننی انا اللہ۔ یہ کوئی کھڑمت نہیں کہہ رہا ہے، کوئی جو ہے اہل حدث کا ملا نہیں کہہ رہا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، اننی انا اللہ، اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں۔
یہ کہاں سے آواز آئی؟ زمین سے آواز آئی، ناک عرش اعظم سے آواز آئی، زمین کے اوپر سے۔ کوہ طور کہاں ہے؟ زمین کے اوپر ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ اللہ زمین کے اوپر بھی رہتا ہے، زمین کے ہر جگہ پر موجود ہے اللہ تبارک و تعالی۔ ہر رات کے اندر تہجد کے وقت حدیثوں کے آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی آسمان پر نزول فرماتا ہے، شب قدر میں پہلی آسمان پہ نزول میں آتا ہے، شب لیلۃ الجائزہ کے اوپر اندر جو ہے لیلۃ الجائزہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی آسمان پہ نزول فرماتا ہے۔ ہاں، الرحمن علی العرش استوى، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام عرش ہے، وہ اس کا مقام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام عرش ہے۔ اس سے پہلے العرش علی الماء، اللہ نے فرمایا قرآن میں میرا عرش پانی پر تھا۔ جب زمین کی تخلیق ہوئی، ابھی دنیا کا وجود نہ ہوا تھا، پانی کی ایجاد ہوئی تھی، اللہ جو ہے زمین پر پانی کے اوپر معلق عرش تھا اس کا۔ اس کے بعد عرش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7ویں آسمان پر لے گیا۔ معزز حضرات گرامی، اس کی تفصیل بہت سے احادیثوں میں انشاءاللہ آئی ہے، اس کا تذکرہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر آپ حضرات کے سامنے آئے گا۔ میرا اصل مقصد ہے آج کا جو ہے شوال کے روزوں کے بعد انسان کی حقیقت، اللہ نے دنیا میں کیوں پیدا فرمایا، اور نبیوں کے چند معجزات، کس طرح سے اللہ نے نبیوں کو معجزہ دیتا، نبی کے اختیار میں ہے یا اللہ نے اپنی طرف سے عطا کردہ ہے، اس بات کو آپ کے حضرات کے سامنے رکھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کی صفات کے مطابق ہر جگہ ہونے کا ثبوت قرآن اور حدیث کے روشنی سے نیکسٹ ویڈیو کے اندر آپ حضرات کے سامنے لے کر حاضر ہونے کی کوشش کروں گا۔ بہرکیف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت دینا چاہا، اپنی طرف بلایا اور کہا کہ اے موسیٰ میں ہی خدا ہوں، اور کہا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آسا تھا۔ یہ آسا حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں عطا فرمایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اگر علم غیب ہوتا تو کہتے کہ اے اللہ یہ آسا ہے، یہ زمین پر ڈالنے سے ازدا بن جائے گا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معلوم نہیں تھا۔ فرمایا اے اللہ یہ میرا آسا ہے۔ اللہ نے فرمایا اس سے کیا کرو گے؟ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اس آسے سے تم کیا کام کرو گے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا اے اللہ میں اس آسے سے میرے بکریوں کو پتے جھاڑتا ہوں، کبھی اسے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اسے زمین پر ڈالو۔ موسیٰ نے جب زمین پہ آسا ڈالا تو موسیٰ آسا جو ہے ازدا بن گیا۔ اب انسانی بشر ہونے کے ناطے موسیٰ علیہ السلام ڈر کے پیچھے بھاگنے لگے۔ اللہ نے کہا خوف کھڑ جاؤ، موسیٰ ڈرو مت۔ حضرت موسیٰ نے کھڑا اور کہا کہ اس ازدے کے ہاتھ میں بسم اللہ پڑھ کر جو ہے ہاتھ ڈالو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس ازدے کے منہ کو جو ہے بسم اللہ پڑھ کر ہاتھ لگایا تو پھر سے ازدہ جا کر جو ہے آسا بن گیا۔ اللہ نے فرمایا ایک تمہارا معجزہ ہے۔ دوسرا معجزہ اللہ نے فرمایا اپنے سائیں ہاتھ کو اپنے دائیں بغل کے اس میں ہاتھ میں ڈالو اور اسے نکالو۔ ید بیضا جو ہے یہ ہاتھ چمکنے لگا، اور اتنا زور چمکنے لگا کہ 14ویں کا چاند بھی جو ہے اس کے سامنے ماند آنے لگا۔ اللہ نے 2 معجزات اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا اور فرمایا اے موسیٰ جاؤ فرعون کے دربار میں میری وحدانیت کا اقرار کرو، مجھ سے ہونے کا یقین اسے دلاؤ، کرنے والی ذات میری ہے، میں موت کا دینے والا، حیاتی کا دینے والا، تیری بادشاہت سے کچھ نہیں ہوتا، تیری حکمرانی سے کچھ نہیں ہوتا، میری کرنے دھرنے والی ذات میں ہوں، میں ہی رب ہوں، میں ہی پالن ہارا ہوں، میں ہی خالق ہوں، میں ہی مالک ہوں، میں ہی رازق ہوں۔ اس بات کو فرعون کے دربار میں جا کر کہو۔ حضرت موسیٰ نے کہا اے اللہ میری زبان میں لغت ہے، میری زبان جو ہے تڑپڑاتی ہے، میرے ساتھ میرے ہارون کو بھی کر دے، جا کر میں فرعون کے دربار میں تیری وحدانیت کا اقرار کراؤں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کے ساتھ ہارون کو بھی بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نبوت کے بعد 2 معجزات دے کر فرعون کے دربار میں بھیجا۔ جس نبی کو بھی نبوت دینے کے بعد اللہ کی اقرار کا لوگوں میں کرانے کے لیے معجزات دیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطائی تھا۔ معجزات کرانے والے اللہ تھے، کرنے والا نبی تھا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، بہرکیف دنیا کے اندر 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی رہبریت کے لیے نکالا، رہبریت کے نکالا، اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے نکالا، وعد دلانے کے لیے نبوت کا دار و مدار دے کر دنیا کے اندر بھیجا۔ آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ میرے محترم بزرگوں عزیز دوستو، اصل واقعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند معجزات پر منتقل
احادیث کو آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا معجزہ قرآن مجید ہے۔ اللہ اکبر، یہ بڑا معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے اتارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، یہ بہت بڑا معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ فرمایا اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل فرماتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، ہم نے اسے انسان پر نازل فرمایا، میرے بندے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تاکہ وہ تقوی والا بن جائے۔ یاد رکھو، یہاں پہلا معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نبی علیہ السلام کو دیا وہ قرآن مجید ہے، جس سے لوگوں کے اندر اللہ کا خوف، تقوی، پرہیزگاری، ایمانداری پیدا ہو جاوے۔ آج انسان اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم کتنے تقوی والے ہیں، کتنا اللہ سے ڈرنے والے ہیں، کتنا اللہ کے حکام کو بجا لانے والے ہیں، کتنا اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو کھا رہے ہیں، اللہ کی طرف بغاوت کا جھنڈا بلند کر رہے ہیں۔ خود انسان اپنی طرف گریبان میں جھانک کر دیکھ لے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، بہر کیف اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو ایک دوسرا بہت بڑا معجزہ دیا۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان فرمائے، مکہ کی زرزمین پر 40 سال کے بعد اللہ نے جب نبوت دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمائے کہ میں جو ہے اللہ کا نبی ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانو، ایک وحدہ لا شریک کا لہو کی عبادت کرو، اور میرا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لو، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت کی لامحدود زندگی میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، مکے کے ان کافروں نے جو حضرات کو اللہ نے ہدایت دے دیا، وہ چند صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیے، اور جو مشرکان مکہ تھے، خاندان قریش کے چند بڑے بڑے سرداران جو تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کو ٹھکرایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا گیا، ساحر کہا گیا، دیوانہ کہا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے مظالم کو ڈھانے پر آمدہ ہو گئے۔ اللہ کے اس کلام کو اللہ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان قریش کے سامنے پیش کرتے تو کہتے کہ یہ نبی نہیں، یہ جادوگر ہے، یہ جادو کا کلام ہے۔ تو اللہ نے فوراً اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ ان کنتم صادقین۔ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جب میرا نبی قرآن کو پیش کرتا تو کفاران مکہ کہتے یہ جادو، تو اللہ نے فرمایا جو قرآن میرے بندے پر میں نے نازل کیا ہوں وہ سراسر اس میں سچا ہے، وہ صادق ہے۔ اگر تم سچے ہو تو اس جیسی ایک آیت کو پیش کرو، تم اپنے دوست و احباب کو بھی ساتھ لے لو۔ خدا کی قسم، آج سے 1400 سال گزر گئے، ایک آیت تو کیا، ایک اس کا نقطہ بھی قرآن کے مثل کسی مائی کے لال نے پیدا نہیں کیا۔ روز قیامت تک کسی مائی کے لال میں ہمت نہیں کہ ایک زبر، ایک پیش بھی اس جیسا پیدا کر سکے، اس جیسی آیت کو لا سکے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ نبی کا ایک معجزہ پہلا تھا، یہ اللہ نے اپنے طرف سے نبی کے اوپر اتارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی تبلیغ کو، دین کی تبلیغ کو لوگوں میں جو ہے کرتے گئے۔ 1 سال 2 سال کا عرصہ ہو گیا، جب کفاران مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات ماننے پر جو ہے نہ ماننے پر تلے ہوئے، اور ابو جہل، عتبہ ابن شیبہ، یہ سب ان سے جو ہے تکالیف دینے پر آمدہ ہوئے، حتیٰ کہ یہاں سے ان سے جو ہے مقابلہ علم کرنے پر بھی تلے ہوئے۔ ایک دن ایسا آیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے علمی مقابلے کے لیے ابو جہل نے للکارا، کہا کہ اے محمد، اگر تو اپنی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے
تو میرا ایک عالم آپ کے سامنے علمی مقابلہ کرنا کے لیے تیار ہے، اس سے مقابلہ کر لے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حاضر ہوں۔ تو ابو جہل نے ان کے ایک دوست جو یمن میں تھا جس کا نام حبیب تھا، وہ جو ہے ایک توریت کا بہت بڑا عالم تھا، اس کو خط لکھا کہ میرے دوست، مکہ کے اندر ایک نبی ہمارے خاندان میں جو ہے نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور علم سے فلاں فلاں کی جو ہے اللہ کی وحدانیت کو جو ہے بتاتا ہے، تیرے پاس جو علم ہے وہ اپنی طرف آ کر جو ہے اس نبی کے ساتھ مقابل علم کے لیے آ جا اور اس سے للکار لے۔ اگر یہ تو جیت جائے تو اسلام پر غالب آ جائے گا، تو فوراً اس سے جو آ جا۔ اس نے ابو جہل نے ایک خط لکھا حبیب نام کے اس شخص کو یمن کو۔ وہ جب حبیب نام کا وہ شخص جو ہے اس خط کو پڑھا، اللہ جو ہے اس حبیب کو ہدایت سے سرفراز کرنا چاہتا تھا، اللہ نے اس کے دل میں ایمان کی روشنی کو جگانا چاہتا تھا۔ اس حبیب نے اس خط کو پڑھا اور مکہ آنے کے لیے تیار ہوا اور دل میں ارادہ کر کے نکلا کہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نبی سے جیت جاؤں گا تو ان کو میرے دین پر آنے پر آمادہ کروں گا، اگر میں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہار جاؤں گا تو میں اسلام قبول کر کے واپس یمن کو آؤں گا۔ اس نیت سے گھر سے نکلا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شہر مکہ میں آیا اور پورے جو ہے کفاران مکہ موجود تھے، عتبہ، شیبہ، ابو جہل، بڑے بڑے سرداران مکہ موجود تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے۔ جب وہ حبیب آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پہچان لیا، سلام و پیان کے بعد کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم سے 2 سوال کرتا ہوں، اگر 2 سوالوں کا آپ جواب دے دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ واقعتاً نبی اللہ کے ہیں اور میں اسلام بھی قبول کر لوں گا۔ پہلا سوال میرا یہ ہے، اگر پہلا سوال جو ہے آپ پاس کر لیں گے تو میں دوسرا سوال کروں گا۔ اور فرمایا دیکھو، پہلا سوال یہ ہے کہ آسمان پر جو چاند نظر آ رہا ہے اس کے 2 ٹکڑے کرنا ہوگا۔ اگر تم جادوگر ہو تو جادو کر جو ہے دنیا کی زمین کے چیزوں پر جادو چلتا ہے انسان کا، آسمانی دنیا کے چیزوں پر جو ہے انسان کا جادو نہیں چلے گا۔ تو اگر تم چاند کے 2 ٹکڑے کرو گے تو میں مان لوں گا کہ تم واقعتاً اللہ کے نبی ہو۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ تعالی میں اللہ کے حکم سے جو ہے یہ تمہارا سوال جو ہے اس کا میں پورا کروں گا۔ تو حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبل ابو قبیس کے اوپر چڑھ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کفاران مکہ موجود ہے، سرداران مکہ موجود ہے، پورے عتبہ، شیبہ، ابو جہل موجود ہے، وہ حبیب یمن سے آیا ہوا موجود ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبل ابو قبیس کے اوپر چڑھے اور اللہ سے ندا کی اے پروردگار عالم، ایک بات کا یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معجزات کا ہونا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کو ذریعہ بناتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اے اللہ آج تیری وحدانیت اور کفریت کا بیچ میں جو ہے فرق کرنے والا دن ہے، اے اللہ تو میرے اس ادا کو پسند فرما اور میری امید کو برلعا، اور فرمایا اللہ اس چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیے اور اپنی شہادت کی انگلی اس چاند کی طرف اشارہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیا، ایک جو ہے جبل قبوس کی طرف چلا اور ایک طرف جو ہے جبل قبول کے پہاڑ کے اس طرف چلا۔ یہ نظارہ ساری دنیا نے دیکھا، دیکھنے والا نے بھی دیکھا، سرداران مکہ بھی دیکھا، اس کے تمام مکہ کے اس کفاران مکہ بھی پورا نظارہ دیکھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نبی نے فرمایا اے اللہ پھر سے اس چاند کو جوڑ دے۔ یوں نہیں کہا کہ اے چاند جڑ جا، لیکن اللہ کی طرف متوجہ ہوئے نبی نے کہا کہ اے اللہ پھر سے اس چاند کو جوڑ دے۔ اللہ نے اس 2 ٹکڑے چاند کو پھر سے جوڑ دیا اور چاند جہی صحیح سلامت جیسا تھا ویسا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل ابو قبیس سے جبل ابو قبیس سے نیچے اترے اور جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبیب
اب دوسرا سوال تو کرے گا یا میں خود کروں گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے محترم بزرگ، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دوسرے سوال کا نظارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آنکھوں کے سامنے لایا، اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبرائیل اس حبیب کے گھر پہ جاؤ یمن کے اندر، اس کی بیٹی لولی ہے، کانی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، کان سے نہیں سنتی، پیروں سے معذور ہے، ہاتھوں سے معذور ہے، اسے جاؤ اور اس کے جسم پر جو ہے اسم اعظم پڑھ کے جو ہے اپنا ہاتھ پھیلا دو اور وہ صحیح سلامت ہوگی، اور اس کے خواب میں کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جو ہے خواب میں پڑھاؤ اور اسے مسلمان کا ایمان کا درجہ دے دو اور اسلام سے سرفراز فرماؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یمن گئے، اس حبیب کے گھر میں گئے، اور جو ہے اس لڑکی کو، جو یہ حبیب کی لڑکی کانوں سے جو ہے سننے والی نہیں تھی، آنکھوں سے اندھی تھی، ہاتھوں سے لولی تھی، پیروں سے معذور تھی، چل نہیں سکتی تھی، اللہ نے یہاں باپ کو ایمان سے سرفراز فرما رہا تھا معجزے سے، ادھر بیٹی کو جو ہے ایمان سے سرفراز فرما رہا تھا، وہ صحیح سلامت ہو گئی۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کے سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس بیٹی کا نظارہ سامنے لایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حبیب دوسرا سوال تو کرے گا یا میں خود کروں گا؟ اللہ اکبر۔ حبیب نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، میں مان لیا تم اللہ کے رسول ہو، تم نبی سچے ہو، یہ جو ہے چاند کا ٹکڑا ہونا یہ کوئی جادو نہیں ہے، آسمانی دنیا پر جو ہے جادو نہیں چلتا، دنیا کی زمین پر جو ہے جادو انسانوں کا چلتا ہے، تم سچے نبی ہو۔ اے حبیب اب میرا دوسرا سوال تم ہی ارشاد فرماؤ۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو تمہاری بیٹی جو ہے اندھی تھی، کانوں سے معذور تھی، ہاتھوں سے لولی تھی، پیروں سے معذور تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رحم سے، اپنے کرم سے اسے شفا عطا فرمایا اور وہ بھی ایمان سے سرفراز ہو گئی، اور تم بھی جو ہے ایمان سے سرفراز ہو جاؤ۔ اتنا سننا تھا، حبیب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو چوما اور کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھا اور ایمان میں داخل ہو گیا۔ آیا تھا کفر کی حالت میں، آیا تھا نبی سے مقابلہ کرنے، جا رہا ہے ایمان کا پروانہ لے کر، امت محمدیہ کا پروانہ لے کر، نبی کا ساتھی بن کر، نبی کا جو ہے عالم بردار بن کر، صحابی بن کر جو ہے گیا۔ حبیب جو ہے ایمان سے سرفراز ہو کر گیا۔ اس نظارے کو ابو جہل نے بھی دیکھا، عتبہ نے بھی دیکھا، شعبہ نے بھی دیکھا، کفارہ نے مکہ بھی دیکھا، لیکن اللہ کی ہدایت نہیں ہوئی، اللہ کی ہدایت سے مایوس ہو گئے، کہے کہ یہ بھی جادو ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ جسے چاہتا ہے وہ ہدایت سے نوازتا ہے۔ ہدایت نبیوں کے ہاتھ میں نہیں تھی، اگر نبوت ہدایت نبی کے ہاتھ میں ہوتی تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا پہاڑوں میں چڑھ کر بھی جو ہے کامیاب نہ ہوا۔ اگر ہدایت نبی کے ہاتھ میں ہوتی، لوط علیہ السلام کی بیوی کامیاب ہوتی، ہدایت نبی کے ہاتھ میں ہوتی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کلمے کے بغیر دنیا سے نہیں جاتے۔ میرے عزیز محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، ہدایت اللہ کے خزانے میں ہے۔ ہدایت مانگنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح روزانہ 5 وقت پکارتا ہے، اے میرے اللہ کے بندو آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ تمہیں ہدایت کا خزانہ، میرے خزانہ مسجد کے اندر رکھا ہے، اللہ کے دربار میں رکھا ہے۔ ہدایت پاتے ہو تو فلاح پاتے ہو تو میرے سامنے آ کر سجدہ ریز ہو جاؤ، 2 آنسو اللہ کے سامنے ٹپکو، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے۔ ہدایت اللہ کے خزانے میں ہے۔ بہر کیف محترم بزرگ عزیز دوستو، یہ چاند کے 2 ٹکڑا ہونے کا نظارہ ساری دنیا نے دیکھا اور ہندوستان کے چند احباب نے بھی دیکھا۔ اس کے اندر ایک بادشاہ جو اس وقت کا بادشاہ تھا، جس کا نام ہندوستان کا بادشاہ تھا، جس کا نام بدھا چکرورتی، جس کا نام تھا چکرورتی فامس۔ یہ ہندوستان کا ایک بادشاہ تھا۔ اس وقت اس نے بھی جو ہے آسمان پر چاند 2 ٹکڑے ہونے کا نظارہ دیکھا۔ ہندوستان کا بادشاہ، اصل میں چیز یہ آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ ہندوستان کا جو ہے دین، ہندوستان کو جو ہے آج سے 1400 سال پہلے ہی آ چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں جو ہندوستان کو دین آ چکا تھا۔ یہ معجزہ یہ جب دیکھا ہندوستان کا بادشاہ، اس کا نام چکرورتی فامس عرف بودھا،
نے جب اس چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا منظر کو دیکھا اپنی آنکھوں سے تو اس نے فوراً اپنی حکومت کو اپنے بیٹے کے حوالے کیا اور سونپ کر مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ کس میں لکھا ہے؟ یہ حضرت ابن خیسر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں۔ یہ واقعے کے پس منظر میں حضرت ابن خیسر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا یہ منظر ہندوستان تک دکھائی دیا۔ لندن کی انڈیا کی آفس کی لائبریری کے اندر، یہ لندن کی ایک لائبریری ہے جو انڈیا کی آفس ہے، وہاں پر ایک پرانی تصاویزات کا ایک حوالہ، عربی حوالے کا ایک مخولہ کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 1807 152 158 میں اس کے مطابق انہوں نے لکھا ہے کہ ہندوستان کا ایک بادشاہ جس کا نام چکرورتی فامس عرف بدھا ہے، اس نے جب اس چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کے مناظر کو دیکھا تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت سے نوازنا چاہتا تھا، اپنی سلطنت کو اپنے بیٹے کی طرف منتقل فرمایا اور مکہ کی طرف چلا گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات فرمایا۔ جانے سے پہلے اس نے اپنے تمام رعایا کے پنڈتوں کو جمع فرمایا اور ان سے پوچھا کہ یہ آسمان پہ جو نظارہ ہوا ہے اس کا کیا مطلب ہے، یہ کیا نظارہ ہے؟ تو سارے پنڈتوں نے فرمایا کہ اپنی کتابوں میں، ویدوں میں گرنتھوں میں ہمیں دیکھا ہے کہ آخری زمانے میں ایک محمد نام کا آدمی مکہ میں پیدا ہونے والا ہے، اس کے ہاتھوں سے اللہ کے حکم سے یہ اللہ کے حکم سے چاند 2 ٹکڑے ہوگا، وہ آج جو دن آ گیا ہے وہ دن ہو گیا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ آج مسلمان قرآن کی تعلیم کی بنا تعلیم کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ نے اس معجزات کو ان کے دوسروں کی کتابوں میں لکھا ہے، توریت میں، انجیل میں، زبور میں، ساروں کے اندر بشارت فرما دی کہ نبی آخر الزماں کی تقلید ہوگی۔ اس کا ایک نظارہ، چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا نظارہ ساری زمانی آسمانی کتابوں میں لکھا تھا، وہ غیر جانتے تھے۔ کہ آج کا مسلمان قرآن کی تعلیمات کو پسے پشت ڈال کر ایمانیت کو بھلا بیٹا، قرآن کی تعلیم کو بھلا بیٹا، نبی کی سنت کو بھلا بیٹا۔ آج اس کا حال کیا ہو رہا ہے؟ گاجر مولی کی طرح کفر کاٹنے پر تلے ہوئے۔ بہرے کیف میرے محترم بزرگوں، دوستو، وہ بادشاہ اپنی سلطنت کو بیٹے کے حوالے فرمایا، مکہ کی طرف روانہ ہو گیا، وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات فرمائی اور ان سے کہا کہ یا حبیب اللہ، اے انسانوں کے پیغمبر، اے پوری انسانیت کے رہبر، میں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم کرتا ہوں۔ تمہارے معجزے کو میں اس ملک میں دیکھا جہاں پر کفریت عام ہے، جہاں پر انسانیت کا کوئی نام و نشان نہیں، لوگوں بتوں کی پوجا کرتے ہیں، وہاں پر میں نے تمہارے اس چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کے معجزے کو دیکھا۔ میں نے پنڈتوں سے اس کے متعلق دریافت فرمائی تو انہوں نے تمہارا ذکر فرمایا۔ میں صدق دل سے آج تمہارے ہاتھوں اس اسلام کو، اس اللہ کے اس اسلام کے پیروکار بننے کے لیے میں تمہارے قدموں کے نیچے آیا ہوں، مجھے مسلمان بنا دیجیے۔ اللہ اکبر۔ وہ بادشاہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جا کر اسلام قبول کرتا ہے، اسلام سے سرفراز ہوتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کلمہ پڑھتا ہے۔ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا پہلا کام دیتے ہیں اسے؟ اللہ اکبر۔ انسانوں، مسلمانوں سنو، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے بادشاہ، تو اب اسلام کے دائرے میں آیا ہے، تیرا پہلا کام ہے دعوت و تبلیغ۔ جا اللہ کے راہ میں یمن کی طرف، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلا، اور تیرے ایمان قبول ہونے کا تیرا ایمان قبول ہونے کا ذریعہ کیا ہے تو لوگوں تک بتا، اور اللہ کی وحدانیت کو عام کر۔ دعوت و تبلیغ کے کام کو اللہ کے ہاں بھیجنے کا معاملہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اس بادشاہ کو یمن کی طرف بھیجتے ہیں دعوت و تبلیغ کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کی تعریف فرمائی، دعوت و تبلیغ کی تعریف فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر وَلَتَكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم امت میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے۔ یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، یہ آج سے جب سے اسلام اس دنیا کے اندر آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو سونپا ہے۔ جب اس بادشاہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایمان کے دائرے میں داخل ہوئے ہو تو تمہارا سب سے پہلا کام دعوت اللہ ہے،
اللہ کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، وہ بندہ، وہ بادشاہ یمن کی طرف گیا اور اللہ کی وحدانیت کو کرتا رہا۔ فرماتے ہیں کہ کتابوں میں آتا ہے کہ 1-2 سال کے بعد اس کا انتقال یمن ہی کے اندر ہو گیا۔ یمن کے اندر بندرگاہ ظفر کے اندر، بندرگاہ ظفر ایک جگہ ہے، وہاں پر اس کا انتقال ہو گیا اور اس کی مزار جو ہے آج بھی وہیں پر ہے۔ ایک ہندوستان کا بادشاہ جا کر صحابی بنا اور جا کر دعوت اللہ کرتا رہا، یمن کی طرف گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، اور اس کی موت وہیں پر آ گئی۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اس امت کو ایک مقصد دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ ہمارا مقصد صرف کھانا پینا سونا نہیں ہے، ہمیں اللہ کے بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر، نبی کی امت میں آخری امت بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ ہمیں خیر کی امت کہا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا لقب ہمیں دیا۔ ہمیں لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا، برائی سے روکنا ہمارا منشا ہے۔ یہ پوری امت کا کام ہے۔ نبوت کا دار و مدار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، لیکن کار نبوت اس امت کو سونپا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ امت جب تک اس کام کو اپنا نصب العین بنا کر اس دنیا کے اندر چلے گی، اللہ دنیا میں بھی کامیاب بنائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب بنائیں گے۔ اس کام کرنے والے کے ساتھ اللہ کی نصرت ہے، اللہ کے وعدے ہیں کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو، تم اس دین کے خاطر اپنے قدموں کو جمائے رکھو، میں تمہیں دشمنوں کے مقابلے میں تمہیں فتح دوں گا۔ یہ اللہ کا کلام کہہ رہا ہے، کوئی کھڑ بت نہیں کہہ رہا ہے۔ اے میرے مسلمان بھائیو، اپنے آپ کو اللہ کے دین کے حوالے کرو، اللہ کے دین کے اس تبلیغ کے حوالے کرو۔ اب دین کو سیکھو، گھر بیٹھے دین کوئی کام جو کام بغیر محنت کے عمل میں نہیں آتا، دین بھی جو ہے بغیر محنت کے عمل میں نہیں زندگی میں آتا۔ صحابہ نے اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، اپنے باغاتوں کو چھوڑ کر اس دین کی تبلیغ کے لیے نکلے۔ اسی لیے جو ہے میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ کے راہ میں نکلو، دین کو سیکھو، اللہ کے اس احکام کو اپنے زندگی میں لاؤ اور اس دنیا میں بھی کامیاب ہونے کا ذریعہ بنو، اور آخرت میں بھی اللہ سے دعا کرو کہ اللہ آنے والی لحمدود زندگی میں بھی اللہ ہمیں جو ہے کامیاب بنائے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے، جو حضرات اس کام میں جڑے ہیں، ان حضرات سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس کام کو کام سمجھ کر کرو۔ دعوت والی محنت کو کام سمجھ کر کرو۔ بس یہ نہ کہو کہ مجھے تبلیغ والا کہے، مجھے اللہ والا کہے، مجھے جو ہے واہ کہے۔ اس بنیاد پر تم کام کرو گے تو اللہ کا عذاب تم پر آئے گا۔ کام کو کام سمجھ کر کریں گے تو اللہ کی نصرت آئے گا۔ یہ کرنے والے کا جو ہے عمل صحیح ہو، جھوٹ نہ بولے، وعدہ خلافی نہ کرے، سچائی کرے، سچائی کے ساتھ رہے، اخلاق سے لوگوں کے ساتھ پیش آئے، محبت ان کے ساری عاجزانہ اس کے اندر یہ اخلاق رہے، اور لوگوں کے ٹھڈو میں جا کر ہاتھ ڈال کر دین کی طرف بلانا، یہ اللہ والے کا کام ہے اور ساری امت کا کام ہے۔ یہ اخلاق کام والے کے ذمہ ہونی چاہیے۔ اپنے اخلاق کو سدھارو، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو اور اس کام کے جو ہے پیوند بن جاؤ۔ اس کام کو اپنے لیے اپنی زندگی میں جو ہے اسے جو ہے ایک نصب العین بنا کر چلو۔ ساری زندگی کا مقصد دعوت ہے میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستو۔ دعوت جب تک آپ نہ کرو گے آپ کی زندگی ناممکن ہے، نامکمل ہے، کیونکہ اللہ نے اس امت کو اسی مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کام میں جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کہا گیا ہے آپ سے گزارش ہے کہ اس آخری لمحے تک اس ویڈیو کو سماعت فرمائیں، اور اس سے سماعت فرمانے کے بعد اپنے دوست و احباب میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ کے احکام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نورانی طریقوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے دین کی نئی باتوں کے ساتھ۔